آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے، وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی، مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو دنی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے۔ ارے بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کوئی سنے، اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا۔ تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا، اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ۔ دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا۔ تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ۔ قرآن کو پتا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی، نہ معیشت مضبوط ہوگی۔ گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، ہے بھائی، بزنس اچھا ہو جائے۔ اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے۔ ماں نے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے، 2.5 سال، ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے، پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی۔ کیسے پالتی ہے، کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی۔ دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے۔ اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں، جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے، اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر۔ آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے، آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے، اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی۔ کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو، ایک دن پکائے گا، 2 دن پکائے گا، تنخواہ مانگنے آئے گا، پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے۔ نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو، بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی۔ 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا، کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر، ناشتہ کیا نہیں کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ کھا لے وہ کھا لے، یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں۔ او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ، کسی کو تنخواہ پہ رکھو، خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا، تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ۔ اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی۔ تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے۔ اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے، کھانس رہی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا، ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا۔ کیا کہا؟ کوا۔ بوڑھے نے پھر پوچھا، آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا، وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت بولو نا، وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا، پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی، دم ہی نہیں ہے اس میں، معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا۔ دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا۔ تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا، تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا۔ ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں، 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے، میرے پاپا ویسے۔ او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا۔ ابا اما تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم، اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں۔ جو احسان انہوں نے کر دیا
وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مردے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی, جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس ایک تو باتیں میں نے اسی کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا. تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی. وہ ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا. تو میرے بھائی ہم جب دنیا کے سفر میں آتے ہیں, ہمارا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اس پوائنٹ کے بیچ میں ساری بنیادی ضرورتوں کے انتظام اللہ نے ہمارے لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں, سب سے پہلا جو ہماری ضرورت ہے, جیسے کوئی بچہ فرانس پڑھنے کے لیے گیا, اترتے ہی اس کو امیگریشن کے بعد سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہوٹل چاہیے. بھائی کہاں میں نے اسٹے کرنا ہے. اگر ہوٹل کا انتظام کمپنی نے نہیں کیا, یا ابا نے نہیں کیا, یا رہائش کا بتایا نہیں کہ فرانس میں میرے چاچا کے گھر چلے جانا, ماموں کے گھر چلے جانا, اس کا مطلب ابا آپ سے غافل ہے. وہی کسی نے ہو سکتا ہے جہاز میں بٹھا دیا ہو آپ کو, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا رہا ہے اور اس میں وہاں ضرورت کیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں اس سفر میں, تو اینڈنگ پوائنٹ جو ہمارا شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی, اس وقت ہمیں سب سے پہلے رہائشی ہوٹل کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ رہائش. اور کیئر کرنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اس وقت اپنی کیئر خود بولو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے میں نے تیرے لیے ایسے ہوٹل کا انتظام کیا, لگژری ہوٹل ہے جو کسی کو میسر نہیں ہے. وہ ہے تیری ماں کی گود. پہلے سے ماں موجود ہوتی ہے, بغیر ماں کے کوئی پیدا نہیں ہوتا. بغیر باپ کے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ماں کے بغیر نہیں ہوتا کوئی پیدا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تاکہ انگریز ناراض نہ ہونا, وہ کہیں یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو بغیر ماں کے, باپ کے بغیر. تو میں نے ان کو فیور دیا تھوڑا سا, بھائی باپ کے بغیر تو ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہیں گے ہماری پیدائش کا انکار کر دیا, ہم تو وداؤٹ باپ بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. تو میں نے مانتا ہوں کہ ہوتے ہیں, آپ بھی ہوئے ہوئے ہیں نا, میں آپ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا. ویسے تو بغیر باپ کے بھی نہیں ہوتا, اگر صحیح بات کی جائے نا تو ہوتا سب کا کوئی نہ کوئی باپ ہے. ہاں ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے, ان میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوتا, پکڑا جاتا ہے بعض دفعہ ڈی این اے سے. وجہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا نا ہم دنیا میں آئے کیوں. انہوں نے فوکس کیا کہ ہم اپنی لائف کو لگژری کیسے بنائے. میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی انہوں نے, ٹیکنالوجی میں ٹھیک ٹھاک ترقی کر لی, لیکن مقصد ہی بھول گئے.
کہ ہم آئے کیوں تھے. تو اب مجھے بتاؤ, انسان کا اینڈنگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے دنیا میں آتے ہی. اس کو سب سے پہلے رہائش کے لیے کیا چاہیے؟ بولو نا, ہوٹل. کیئر کرنے والا, جیسے ہوٹل میں بھی تو کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں کے ملازمین. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے آپ کی نام کی تختی لے کے. جتنا اچھا ہوٹل ہوگا وہاں, ایک تو یہ ہوٹل ہے جو کینٹ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں, منجی مل جاتی ہے کرائے پر, وہ بھی کرایہ آپ دو, سو کوئی اور رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہوٹل ہے غریبوں کے بیچاروں کے, لیکن غریب زیادہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. خیر, تو دنیا میں جیسے ہی آئے اللہ نے ایک لگژری رہائش کا انتظام کیا. وہ رہائش کیا ہے ماں کی گود. کیسا تڑپتا ہے بچہ ماں کی گود کی طرف, کیسا سکون ملتا ہے ماں کے ساتھ چپکنے میں. گھروں میں بچے پیدا کیا کرو, فطرت کی عکاسی نظر آتی ہے, ماں کی ممتا نظر آتی ہے. تمہیں بیوی سے محبت ہو جائے گی, یار اتنا پیار دے رہی ہے بچے کو. کیونکہ جو تمہارے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا نا, اس میں تمہیں, یعنی بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں پیار شارٹ نظر آیا تمہیں, تو تم یہ سمجھے اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمہیں ایسا لگے گا دل صرف اسی کے سینے میں ہے, باقی سب دل لیس لوگ ہیں. میں جب یہ ماسیاں دیکھتا ہوں نا جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں بیچاری, جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے, کیسے دھکے کھا رہی ہیں, اور ان کی گود میں چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے, ماری ماری پھر رہی ہے, اپنا بچہ نہیں چھوڑ رہی. کاش اس بچے کو بڑے ہو کر قدر ہو جائے کہ میری ماں نے اس وقت جب مجھے کوئی سینے سے لگانے کے لیے, جب مجھے کوئی تیار نہیں تھا, اس نے میری کیسی کیئر کی ہے. آپ دیکھ لیں جو روڈوں پہ بیچاری غریب عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں, جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا, ایک میلا کچیلا سا بچہ ان کی گود میں, پھٹے پرانے سے کپڑے. اس بچے کو نہیں پتا تیری کیئر کے لیے خدا نے کیسا انتظام کیا ہے, تیری کیا ویلیو سوسائٹی میں, کیسے دھکے کھا رہی ہوتی ہے. بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کی وہ محنت بھول جاتا ہے. پھر یہ بچہ جب ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا, بدتمیزی کرے گا, بتاؤ خدا کو غضب نہیں آئے گا کہ تو کر کیا رہا ہے, کس کے سامنے تو آواز اونچی کر رہا ہے. میں جب بھی یہ منظر دیکھتا ہوں اس سے رہا نہیں جاتا. میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں اس بچے کی. دیکھ تیری ماں بھوکی پیاسی روڈ پہ بیٹھی ہوئی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, کبھی ادھر بھیک مانگ رہی, اور تجھے دودھ بھی پلا رہی ہے. دیکھ کتنے سال تک تو میلا کچیلا تھا نا, دیکھنے میں بھی کوئی اٹریکٹیو نہیں تھا. تو میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ویڈیو بناؤں. بچہ جب بڑا ہو جائے نا تو اس کو یہ ویڈیو دکھاؤں میں کہ تو جو آج 5-6 فٹ کا قد نکالا ہے نا تو نے, اور محلے کا دادا بنا ہوا گھوم رہا ہے, ایک وقت تجھ پر ایک طویل عرصہ تیرے اوپر یہ گزرا ہے جس وقت تجھے کسی نے سہارا, بولو کسی نے سہارا نہیں دیا, اس نے سہارا دیا تجھے, جس کی آج تیری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اپنے باس کے سامنے تو آواز نہیں اونچی کرے گا کبھی بھی. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے غصے کے تیز تکبر والے باس کے سامنے کبھی نہیں چیختے. کچھ بھی کر رہا ہو سر 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 کر کے مکھن لگاتے رہیں گے, چاپلوسی کرتے رہیں گے. میں نے نہیں دیکھا ایئر ہوسٹس کبھی مسافروں کے سامنے چیخی ہو, برداشت کرے گی. کبھی دیکھا اپنے جہازوں میں ایئر ہوسٹس کو کسی پیسنجر کے سامنے چیختے ہوئے؟ جتنا بھی بدتمیزی کر لے پیسنجر, ایئر ہوسٹس کو حکم ہے کیا کرنا ہے, اف نہیں کرنا ان کے سامنے, وہ نہیں کرے گی اف. ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے ہم نے بیٹے بھی بہت دیکھے اور بیٹیاں بھی بہت دیکھی ہیں, اور اب تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جس پہ تمہیں فخر ہے نا, اگر تم باپ کے سامنے خاموش رہنا نہیں سیکھے, ماں کے سامنے آواز پس کرنا تم نے اگر نہیں سیکھا, خدا تمہاری اس تمام تر ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا, وہ ڈال دے گا. قرآن دھمکیاں دے کے کہتا کیا ہے, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کام اللہ پہ بہت آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ آگ میں نہیں ڈالے گا وہ, تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دو. خدا نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمیں پرمیشن, بولو بھائی, نہیں دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں. خدا بولو نہیں بھولتا. آج اخلاق اخلاق اخلاق, دوستوں سے خوش اخلاقی, گرل فرینڈ سے خوش اخلاقی, کوئی ثواب نہیں ہے گرل فرینڈ سے اچھے اخلاق سے بات. یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ درندگی ہے, حیوانگی ہے. نبی نے فرمایا تمہارے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مجھ سے چینج ہی کرنا پڑے گا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ. وہ بات کیا چل رہی تھی, ہم تو ٹرین میں اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اونٹ سے اترنا ہی نہیں چاہیے تھا میرا خیال, تو بات ہی بھول گیا یار. میں نے یہاں بندہ بٹھایا ہوا ہوتا تو ٹاپک کیا چل رہا تھا. نہیں یہ تو ٹاپک, جی ہاں میں یہ کر رہا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ انسان کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, جو سفر میں جب آتا ہے, جس دن ماں نے بچہ جنا ہو,
تو اللہ اس کے لیے ایک لگژری رہائش کا انتظام کرتے ہیں جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں کی گود. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جیسے ہی آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کہیں سفر پہ آپ ہوں, تو نہا دھو کے سب سے پہلے آپ کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ کھانے کی. آپ کے ابا نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اس کا مطلب آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو کسی نے بھیجا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر میں اسے لگتی ہے بھوک. ایسا بہترین انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا. ماں کی چھاتی میں 2 چشمے جاری کر دیے. ڈارون کا باپ 100 دفعہ مر کے 100 دفعہ پیدا ہو جائے, اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیسا نیچر کا اتفاق ہے کہ ادھر دنیا میں آیا اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے جاری کر دیے, اور ایسے چشمے کہ اس سے زیادہ سوٹیبل خوراک بچے کے لیے ہزاروں سال میں بھی سائنسدان محنت کر کے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا سکے اب تک. فطرت سائنسدانوں سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی بھائی, ہے بھائی. سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. بنایا یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے, لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھی, وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائیڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, باس سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے, خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو, نہ پڑو میرے بھائی. مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو آپ. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟ کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کہ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ان کو. لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے,
تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگاپن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے, اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا, ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, یہ بھی گناہگار ہے, لیکن ناچنے والی زیادہ گناہگار ہے کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے, وہ پروموٹ کر رہی ہے, پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں, بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ, بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں, مکہ میں نہیں مل رہی, مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے, لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے, 4-4 مہینے لگ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں, تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے, یہ اٹھا کے لے آئی, وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا, بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو, بڑے ہو کر کبھی کپڑے, وہ عادی ہو جائے گا, پھر وہ اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے, 7-8 سال کی ہماری ایج تھی, وہ نیکر پہن کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. وہ ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں, گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں, ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں دی. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا, اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی, یار میں چڈی پہن کے کیسے, حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری, وہ شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کلو مولودی یولد علی الفطرہ, نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا, ایک 7-8 سال کی بچی, جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے, تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی, میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا, بچی نے نہیں بڑھایا ہاتھ. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل, بہت پیارا لگا اس کا. میں نے کہا ہم نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار, جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا, بچیوں کو تو آپ کم از کم, بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے, پھول لگتی ہے. وہ کتنے لبرل لوگ پریشان ہیں کہ ہماری بچی ہمارے سامنے ادھورے کپڑے پہن کے بیٹھتی ہے, اس کو شرم ہی نہیں آتی. میں نے کہا شرم تو آپ نے نکالی ہے اس کی, اور یہاں بیوی کے غلام بن جاتے ہیں. اب بیگم کو ٹائٹ کرو, بیگم صاحبہ آپ جو مرضی پہنے, اب آپ کا ٹائم گزر چکا ہے, اب آپ کی تربیت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ میری تربیت آپ کے ہاتھ میں, نہ شوہر بیوی کو ٹھیک کر سکتا ہے, نہ بیوی شوہر کو ٹھیک کر سکتی ہے. آج کل سختی کریں گے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. محبت سے سمجھائیں. تبلیغ میں وقت جب لوگ آتے ہیں نا میری بیگم پردہ نہیں کرتی, یہ نہیں, میں کہتا ہوں بھائی اب تبلیغ میں وقت لگوا لے, اس کا زبردستی کرنے سے وہ پردہ نہیں کرے گی, بغاوت پھیلے گی اور طلاقیں ہوں گی, بچے رولتے ہیں, بربادیاں. محبت سے سمجھاؤ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میاں خراب ہے تو عورت کہتی ہے کیا کروں گے, صبر کر بھائی, تو محبت سے سمجھا, تبلیغ میں وقت لگواؤ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن بیٹیاں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ ماں باپ کے کنٹرول میں. بچی کو اگر آپ کی بیگم بگاڑ رہی ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یہ شوہر بچی کو بگاڑ رہا ہے, عورت کمپرومائز نہیں کرے. پراپر کپڑے. بچوں کی تربیت دنیا کا سب سے آسان کام ہے, ذہن میں رکھنا, بہت کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو کہتے ہیں اتنے زیادہ بچوں کو کون پالے گا, کیسے پالیں گے, بچے خود ہی پلتے ہیں, بلکہ بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ماں باپ نہیں پلتے, ڈپریشن میں جاتے ہیں ماں باپ. میرا تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے جتنا بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے نہیں ہے ماں باپ نہیں پلتے, اس میں ڈپریشن میں جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. جہاں بچے ہیں ماں باپ خود ہی پل جاتے ہیں محبت سے. بچوں کی تربیت میں بہت آسان ہے, صرف بگڑنے نہیں دینا, یہ تربیت ہے.
समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना? अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है? बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, वो खुद ही सही होता है। वो बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और माँ का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूं। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई, बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शोहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएं बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है। यही होता था ना, फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी। तो घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही थोड़ी सी सास ने कोई बात की, भाई बड़े हैं ना वो, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी जो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। जरा सी बात पे, वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता ना, पहले जमाने में जब पड्डा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। पड्डा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्षे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्षे वाले से पड्डा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई, निठा करके फोन घुमा दिया, उधर माँ इंतजार में बैठी हुई होती है, जैसी फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर है बच्चियां होती हैं, वो फिर चीखती बहुत हैं, हाँ मेरे साथ ये हो गया, वो माँ बाप का दिल तो नरम होता है, वो अपने बच्चियों के आंसू देख के, अबे हमने इतने लाड से पाला था। वो एक आदमी की शादी हुई ना बहन की, तो उस यतीम थी वो लड़की, तो वो उसने अपनी बहन को रुखसत करते हुए होने वाले बहनोई से कहा कि मैंने इसको बहुत मोहब्बत से पाला है, देख इसका ख्याल करना, इससे कभी कोई गम ना हो। ठीक है जी ख्याल करूंगा। फिर दोबारा का, देख अपने हाथों से पाला है मैंने अपनी इस बहन, इसका बाप नहीं था, बहुत मोहब्बत दी है, कभी मैंने इसको डांटा भी नहीं, देख इसको कोई गम ना हो। ठीक है, यही होता है। फिर जब तीसरी दफा कहा, देख मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला है, इससे गम नहीं होना चाहिए। उसने कहा तू छोड़ इसको, छोड़ तू आ जा, बस इतनी मोहब्बत से पाला है ना इसको, फिर तू क्या कर, इसको अपने पास रख, तू आ जा यार, तू मुझे बता देना कि क्या सलूक करना है ना, तो तेरे साथ कर लूंगा मैं वो सलूक, कितनी मोहब्बत से रखना है तुझे, क्या खिलाना है क्या पिलाना है। तो इतना ज्यादा ससुराल को वैल्यू नहीं दी जा रही है। जिस घर में गई है तो थोड़ा सा उसको वैल्यू दे दो भाई, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, आगे फिर एडजस्ट हो जाओगी खुद ही। तो 2-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर देखो तुम्हारी हुकूमत होगी। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं ना जी, जाते ही एकदम एडजस्ट होने में टाइम लगता है। थोड़ा उनकी सुनो, थोड़ा इसकी सुनो, इसको थोड़ा सब्र की तलकीन करो ना जी ना। हम अपनी बच्ची के आंसू नहीं देख सकते। जिसकी तबीयत में लचक नहीं है ना, वो ना मुल्क चला सकता है, ना वो घर चला सकता है, ना वो कारोबार चला सकता है। आपने बहुत से दुकानदार देखे होंगे, नाक पे मक्खी बिठा के बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आया, उल्टी बात की, जड़ दिया उसके, थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा होटल क्या है, बंद। हमें याद है कराची में केपीके से और पंजाब से बहुत से लोग आया करते थे, ड्राइवर कंडक्टर वगैरह बसें चलाते। शुरू में उनके फड्डे बहुत होते थे, तो फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कंडक्टरों और ड्राइवरों ने ना कस्टमर की और जो मुसाफिर है ना उनकी बर्दाश्त करना शुरू कर दी थी। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। वजह कि उन्होंने खुद सोचा कि यार जब भी फट्टा होता है, एक खून खराबा, मार झगड़े और फिर थाने, और लॉस किसका होता है, हमारे बिजनेस का होता है। इतने दिन तक मजदा बंद रहती है। तो हमने खुद ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अब ये लोग ज्यादा नहीं लड़ते, कस्टमर उल्टी सीधी बात करे मुंह उधर फेर लेंगे ना, चल भाई बोलने दो इसको। तो बिजनेस के लिए जब आपको बर्दाश्त समझ में आती है, कंपनी के लिए बर्दाश्त समझ में आती है, तो घर बसाने के लिए क्यों बर्दाश्त नहीं करते मेरे भाई। तो हाँ, वो मैं बता रहा था, एक दुल्हन की शादी हुई ना, तो पहली रात ही घर आ गई। तो माँ ने कहा बेटा ये बदशगुनी है, पहली रात ही बेटी अपने माँ बाप के घर आ जाए, ये क्या है, एक नहुसत समझी जाती है। उसने कहा अम्मा नहुसत छोड़ो, मेरा मोबाइल रह गया है। नहुसत वो छोड़ो, मेरा फोन इतनी कीमती चीज है ना
کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا, موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں گی. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میں کہاں سے کہاں, ہم تو ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. زادے جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی, بھائی وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتیں نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو, تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے, امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. تو وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا, لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا, یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں, میں تو ہم نالائق لوگ ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں, ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا, پتہ ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارماں آنسوں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور, اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی. وہ بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی, ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے, یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی. تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں, اپنے بچوں کو نماز سکھائیں, حلال کمائیں, حرام سے اجتناب کریں. 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے, 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ صاحب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, بلاگ آ رہے ہیں, منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے, یہ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں, گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو, ولاگ بنا رہے ہو, راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو, 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں, نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے, کتنا آسان بنا دیا اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے, تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے, راتیں بھی گزار رہا ہے, 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا, لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ, خدا سے کیا ہے دشمنی, زنا پہ آمادہ ہو جائے گا, راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا, کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے, میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے, اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں, ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں, جا کے کورٹ میرج کر, جا لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے, گدھے کتے نکاح نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے, انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے, بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو, یہ کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. منگیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں, فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو, لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا, کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے, یہ میری منگیتر نہیں ہے, یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ، لیکن اللہ کہہ رہے کھلا رہا ہوں نا، آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ، آنا تم نے آگ کی طرف ہے، آگ میں ڈالوں گا، ہلکا عذاب نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے، اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے.